وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پورا سال مسلمان ایک خاص مہینے کے لیے خاص انتظار کرتا ہے، رمضان کا، تاکہ یہ مل جائے تو اس میں نیکیاں کمائے، اپنی مغفرت کروائے، آگ سے نجات پائے، اللہ کو راضی کرے۔ پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر بندہ ایک خاص رات کا انتظار کرتا ہے، اور یہ رات پھر نہیں آنی، پورے سال میں بس ایک رمضان میں آنی ہے، ایک وقت میں آنی ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس میں عبادت کرنا، بندہ سوچتا ہے اس میں کیسے عبادت کروں، اللہ کو کیسے راضی کروں، پوری رات کو کیسے استعمال کر لوں بھرپور طریقے سے تاکہ مجھے اس رات کا ثواب مل جائے۔ کیسا لگے گا آپ کو، کیسا محسوس ہوگا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس رات کا ایک حصہ جو ہے اس کا ثواب ہم پورے سال کما سکتے ہیں ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، نعمت ہے کہ ہمیں اس نے یہ موقع دے دیا اور یہ ورچو ایک دے دیا، ایک ایسا عمل بتا دیا۔ وہ کیا عمل ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من صلی اربعا بعد العشاء کن کقدرہن من لیلۃ القدر، جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے گا یہ ایسا ہے جیسے اس نے یہ 4 رکعت لیلۃ القدر میں پڑھی۔ سبحان اللہ، سوچیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اربع بعد العشاء یعدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، 4 رکعت عشاء کی نماز کے بعد یہ برابر ہے یا ایسا ہے جیسے ان کو لیلۃ القدر میں پڑھا گیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کو صحیح کہا ہے، یہ صحابہ کا قول ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عشاء کے بعد اگر ہم 4 رکعت پڑھیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 2 نہیں ہے، ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ 4 رکعت جو پڑھے گا، اللہ اکبر، آپ کو ایسا ہے کہ جیسے یہ 4 رکعت لیلۃ القدر میں پڑھی ہے۔ لیلۃ القدر کا پھر سے ثواب اپنے ذہن میں گھمائیں، 1000 مہینے یعنی اپروکسیمیٹلی 83 ایئرز، اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے برابر ہے، خیر من الف شہر، اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا زیادہ دینا چاہے دیتا ہے۔ تو 83 ایئر سے زیادہ ایک بندہ 4 رکعت کا ثواب کما رہا ہے۔ صرف کیا کرنا ہے اس نے کہ اس نے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنی ہے، بس مسجد میں پڑھ لے چاہے گھر پہ پڑھ لے۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ 4 رکعت مسجد سے نکلنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن یہ ضعیف ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ابن عباس، صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ، وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، زوجہ تھیں، ان کے گھر سو رہے تھے۔ تو سونے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے آئے اور پھر انہوں نے 4 رکعت پڑھی اور پھر سو گئے۔ اور پھر آگے حدیث لمبی ہے، لیکن مقصد یہ بتانا کا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو کیوں نہ ہم بھی آج یہ فیصلہ کر لیں، میں نے تو نیت کر لی ہے کہ ہم بھی اس 4 رکعت کو اگر ہم ہر دن نہیں پڑھ سکیں، کم از کم ایک دن لگا لیں، بلکہ الارم کا لگا لیں موبائل میں، کیونکہ آپ اگر شیطان بلانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تھرسڈے ہے، فرائیڈے ہے، یا 2 دن رکھ لیں یا 3 دن رکھ لیں کہ میں نے الارم لگا کے رکھیں کہ عشاء سے پہلے بج جائے، اور یاد دکھا لیں ریمائنڈر 4 رکعت آفٹر عشاء، تو آپ کو یاد بھی رہے گا۔ چھوٹا سا عمل کریں گے اور ثواب ان امیجنیبل ہے، کیونکہ 1000 مہینے کی رات ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ 1000 مہینے تک آپ نے 4 رکعت پڑھی ہیں، اتنا ثواب۔ اور خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے بھی زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے آپ کے ثواب کو بڑھا دے اور اتنا ثواب دے دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق دیں اور اسے قبول فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔